ہوتا ہے کاش میں وہ فلاں کام نہ کرتی، کاش میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، کاش میں نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے. اور خواتین کے ماضی کے سب سے بڑے غم یہ ہوتے ہیں نا جب اپنے خامدوں کے پاس بیٹھتی ہیں، اللہ کہ جا وقت سا کہ میں تسے رٹا چڑی ٹھیک ہے جدو سی نہیں تسے کی لب گی اس تو بعد ایک دن میں سکون نہ ملے. ٹھیک ہے یہ خواتین کے ماضی کے سب سے بڑے غم ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو میرے بندے ہوں گے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک تو یہ دنیا کی بات ہے، کیوں انہیں یقین ہوگا جو ماضی میں ہوا وہ میرے رب کی مرضی تھی تو میں اپنے رب کی مرضی پہ راضی ہوں. اور جب وہ اللہ کے راستے میں دیتے رہیں گے تو مستقبل میں کیا ہوگا، مستقبل کی چابیاں، زمانے کی چابیاں، غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں رب کے پاس ہے، وہ بہتر جانتا ہے. وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ اپنے بندو سے پیار کرتا ہے، اس نے زیادہ سوچا ہوا تو انہیں غم نہیں ہوتا. دوسری چیز، میں اور آپ ابھی دنیا میں ہیں تو دنیا میرا اور آپ کا کیا ہے حال ہے نا، ابھی جس زمانے سے ہم گزرے، ابھی آخرت میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، مستقبل ہے نا. تو اب دیکھیں نا کہیں نہ کہیں اگر ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، ہم دین کی طرف نہیں چل رہے، لیکن کبھی آپ پورے دن میں یا زندگی میں ایک دفعہ تو آپ کو فکر ضرور ہوگی، آپ بے شک سامنے نہ بتائیں لیکن دل کے اندر ایک بے چینی ضرور ہوتی ہے کہ اگر میں مر گئی تو میرا کیا ہوگا. تو ایک مستقبل کا خوف رہتا ہے. اللہ فرما رہے جب میرے بندے میرے راستے میں خرچ کرتے رہتے قدرتاً اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کرتے، انہیں پتا ہوتا ہے میں نے چلے اللہ قبول کرے تو کچھ نہ کچھ تو آگے کیا ہوا ہے. اب جب میں اور آپ آخرت میں چلے جائیں گے تو دنیا آخرت کیا ہو جائے گا، ہمارا حال دنیا کیا بن جائے گی، ماضی. میں نے اور آپ نے دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا تو یوم قیامت میرے اور آپ کے لیے یوم حسرت نہیں ہوگا، وہ حسرت کا دن نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہیں گے الحمدللہ ہم کچھ کر کے آئے تھے. اس دن ہمیں ماضی کا غم نہیں ہوگا، ہم کامیاب ٹھہرائے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جب اللہ کرے کہ میں اور آپ اہل جنت میں شامل ہوں اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا سند دے دیں گے تو میں اور آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ضائع نہیں کیا بلکہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے. تو یوں ماضی کا غم نہیں ہوگا، ابھی مستقبل کا خوف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جمع کر کے فرما رہے ہیں جو میرے بندے ہوں گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بس اللہ کے بن جائے، اللہ آپ کے لیے سب کو، آپ کے لیے اتنی آسانیاں کر دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم مال دے دیتے ہو، جب تم خیرات دے دیتے ہو تو پھر کیا کہا کرو، تم اچھی بات کہا کرو، ان کو دعا بھی دیا کرو. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی نا بڑی خوبصورت عادت تھی، جب وہ صدقہ دیتی نا تو صدقہ دینے کے بعد نا وہ دعا بھی دیا کرتی تھی، صدقہ بھی دعا بھی. کسی نے ان سے سوال کیا کہ اما عائشہ اب صدقہ بھی دیتی ہے دعا بھی دیتی ہے، یہ کیا وجہ؟ فرمانے لگے جب میں صدقہ دیتی ہوں تو لینے والا کہہ دیتا ہے جزاک اللہ خیرہ. جب آپ پہ کوئی احسان کرتے ہے آگے سے اگر بندہ جزاک اللہ خیرہ کہہ دینا تو پھر یہ بہترین اس احسان کا بدلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر میں نے آپ کو کچھ دیا آپ نے مجھے کہہ دیا تو اس کا مطلب میرا آپ پہ کچھ بھی احسان نہیں رہے گا، آپ نے مجھے اس سے بہت بہترین دے دیا. آپ نے جزا اللہ کے سپرد کر دی اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بہترین جزا دیتے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں جب میں صدقہ دیتی ہوں وہ مجھے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیتے تو پھر وہ تو بات برابر ہو گئی نا، بات تو برابر ہو گئی، میں نے صدقہ دیا اس نے کہہ دیا. اب میں ساتھ میں دعا بھی دیتی ہوں کہ میرا تھوڑا سا زیادہ بھی ثواب مل جائے. ٹھیک ہے تو میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے، دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دعائیں بھی دینی. یہ بڑا خوبصورت جذبہ ہوتا ہے. آپ سے کوئی شکایت کرے وہ فلاں بندہ ایسا، آپ دعا دیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہیں بھی سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. جب میرا اور آپ کا یہ رویہ ہو جائے گا نا آپ یقین جانیں، آپ کے سامنے قرآن کھل چکا ہے نا، آپ یقین جانیں اللہ کرے کہ جب میں اور آپ آخری دن ہم یہاں سے اٹھے تو ہمارے دل ایسے پاک صاف ہو جائے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی شکوہ ہی نہ بچے، کوئی نفرت نہیں. اور جب قرآن سامنے کھلتا ہے آپ یقین جانیے، یہ آج میری بات آپ کہیں لکھ لیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو کسی سے نفرت ہی نہیں رہتی، آپ کو کسی سے گلا شکوہ ہی نہیں رہتا ہے. آپ کو اکثر اپنی فکر رہتی ہے کہ کہیں میری طرف سے کسی کے حق تلفی تو نہیں ہوگی. اللہ کرے مجھے اور آپ کو وہ والا سکون میسر آ جائے. آمین ثم آمین. اب وہ ہیں جو اپنے صدقات تو دیتے ہیں لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ فلاں دیکھ کے میری سفارش کر لے، وہ فلاں کتنا خرچ کرنی.
یا پھر یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑی بڑی میری شہرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس طرح سے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے ہیں. یا پھر صدقہ دینے کے بعد جس کو دیا اس کو آپ نے تکلیف دی، اس پہ آپ نے اس کو اذیت دی آپ نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کی مثال ایسی ہے، ایک تو جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسرا جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. فرمایا اس کی مثال تو اس چٹان کی طرح ہے کہ چٹان تھی، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی تھی، بارش آئی وہ مٹی بھی چلی گئی. مراد یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے اس کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا، کیونکہ ریا آ جاتی ہے، وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر ایک اور مثال دی کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کی تو اس طرح سے مثال ہے کہ جس طرح سے ایک باغ ہو اور پھر کیا ہو کہ اس اونچی جگہ پر باغ ہو، پھر جب بارش برسے وہ باغ اور اس میں وہ اور پھیلے پھولے، پھر اور پھیلے پھولے، بارش نہ بھی برسے، تھوڑے سے فواری آ جائے تو وہ پھیلے. بعض میں کیا ایسے مجھے اور آپ کو ضرور کر کے جانا چاہیے کہ جو میرے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں درج کرواتی رہے. صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے نا، صدقہ جاریہ کچھ ایسا اپنی زندگی میں ضرور کر کے جائے. تو خیر ان کی مثال ہے. اب دیکھیں آگے رکوع ہے، رکوع نمبر یہ 4 تھا ہے نا، 5 ہے. ہاں اچھا رکوع نمبر 5 ہو گیا ہے نا، 5 نہیں وہ 4. ٹھیک ہے. رکوع نمبر 5 ہے جی، رکوع نمبر 5 ہے بخشش اور فضل کا وعدہ. ٹاپک ہے بخشش اور فضل کا وعدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ غم ہوگا. پھر وہی بات آ گئی، سبحان اللہ. جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح خواص باختہ اٹھیں گے، جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے ان کا عالم یہ ہوگا جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. جب کسی کا اکثر آپ لوگوں نے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جن کو اکثر کہتے ہیں ان کے ساتھ جن ہے، چڑیل ہے، کچھ بھی ہے، بے ہوش ہو جاتے. اب دیکھیں وہ اپنے حواس میں رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو سود کھاتے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. جو سود کھاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے وہ ایسے حواس باختہ ہوں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں آگے ہے یہاں سے شروع. ابھی اچھا شر کے بارے میں یہ ہاں نہیں. وہی رکوع نمبر 5 تھا. ٹھیک ہے، رکوع نمبر 5 بخشش اور فضل کا وعدہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے مومنو، اے ایمان والو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے، یعنی کہ پیداوار کوئی بھی، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، عشر وغیرہ. اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرنا. ایسڑے کم میں نہیں دیکھو سدیش. اللہ فرما رہے بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرنا. اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو. میں اور آپ اپنا پرانا سوٹ کسی کو بڑے مزے سے دے دیتے جو ہمارے کام کا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے اگر تمہیں وہ دیا جائے ویسا تو کیا تم لے سکتے ہو؟ اپنی ذات پر بھی رکھ کے سوچو نا، کیا تم لے سکتے ہو؟ وہ نہیں لے سکتے تو پھر کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ اچھی چیز دیا کرے، دوسرے کو دیتے اچھی چیز دیا کرے. اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے، تعریف کے قابل ہے. اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے
देखो, शैतान की बात ना मानना, वो तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता है। कभी कभी जब देने की बारी आती है तो ख्याल आता है अगर मैंने दे दिए तो मेरा अपना क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे ये तुम्हें शैतान कहलवाता है कि ये तंगदस्त हो जाओगे, तुम गरीब हो जाओगे। रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं ऐसा काम ना करना, वो तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई के काम करने को कहता है। बेहयाई के सारे काम जितने भी मैं और आप करते हैं वो काम करने को कहता है शैतान कर। तो हमने शैतान को दोस्त बनाना है अल्लाह को, तो अल्लाह को बनाने के लिए फिर अमली मैदान में आगे आना पड़ता है। सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अमल से हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दोस्त बनाना है। और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है। शैतान तुम्हें सिर्फ दुनिया के फायदे याद दिलाता है। अल्लाह ताला तुम्हारी आखिरत अच्छी करे। और अल्लाह बड़ी किशाइश वाला, बड़ी वुसाअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। और जिसको चाहता है दानाई देता है, हिकमत देता है। और जिसको हिकमत मिली बस बेशक उसको बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हो। उलुल अलबाब नसीहत कबूल करते हैं। मैं और आप अक्लमंद हैं? अपने आप को कहते हैं ना। हमारे नजदीक बेवकूफ कौन होते हैं? जो जोड़ जोड़ के रखे। कभी किसी ने उसको बेवकूफ कहा? जिसने अपना मकान अच्छा नहीं बनाया, कभी उसको किसी ने अक्लमंद कहा? हमारे थोड़े से मामलात खराब हो गए, बस बल्कि थोड़े नहीं बहुत सारे। हमारे नजदीक अक्लमंद वो है जिसने बहुत सारे पैसे जोड़ के रखे हुए, खर्च नहीं करता। इसकी पता ना अगला भी दिन तक आज सारे खर्च छोड़ा, कल क्या उसी। हमारे नजदीक अक्लमंद वो है, हमारे नजदीक अक्लमंद वो है जो फैशनेबल है। वरना मुझ जैसे बंदे जो एक ही गाउन पहन के फिरते रहते हैं तो लोग ये कि मासियां चलियां हैं, दादियां, यही तो कहते हैं ना। कभी अक्लमंद कहा है किसी ने? नहीं कहते। अच्छा जी, मुझे बताएं कि मैंने और आपने आज तक अक्लमंद किसको कहा? पैसा डॉक्टर बनने के लिए लगता है नहीं लगता? लगता है ना। तो फिर उनको क्या कहते हैं? कभी किसी ने कहा कि ये कितने बेवकूफ हैं भाई, डॉक्टर बनने के लिए इतने पैसे लगा रहे? नहीं, अक्लमंद है। क्यों? जाहिर सी बात है, किसी पोस्ट पे चले जाएंगे और अगर मौलवी साहब आपके बच्चे की फीस 200 रुपये से 300 रुपया कर दे तो हैं? फिर क्या होता है? वैसे अपनी अपनी क्यों, मैं और आप यहाँ पे सिर्फ कुरान को सामने रखे तर्जमा पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए। अगर सिर्फ तर्जमा पढ़ने की बात होती तो अभी हम तीसरा मुकम्मल करके चौथे पे चले जाते। बात यह कि मेरा और आपका तज़किया हो, हमने अपना तज़किया करना है, हमने अपने आप को पाक करना है। वैसे दिल पे हाथ रख के बताए कि आपके स्कूल के बच्चों की फीस एकदम से 500 बढ़ जाए तो कोई शोर करते? और अगर मौलवी साहब बेचारे कहीं कह दें कि इस बार कोई 50-100 रुपया ज्यादा कर दे तो वो ज्यादा शोर होता है, देते भी नहीं मौलवी ये कीदा है। स्कूल की बड़े तो फिर दे देते हैं। और मजे की बात तो मर्द नहीं ऐसा करते। मर्दों की मर्जी होती है दे दे, मर्द नहीं ऐसा करते। मर्द खुले दिल के मालिक होते। यो सारी अनाकुस्मी दी हमारी। पिछले दिनों में मैंने पेपर देने के लिए जाना था। आप मजे की बात सुने, मैंने पेपर देने के लिए जाना था तो मैंने ना तैयारी नहीं कर सकी। तो हमें एक टीचर मिली बड़े दूर की, तो वो पढ़ाती बड़ा अच्छा थी। तो मैंने कहा, एक मेरी फ्रेंड थी, मैंने कहा आप इनसे बात करें तो हम इनके पास ट्यूशन रख लेते। हमने पढ़ना कितना सा होता था, 1 घंटा भी हमारे पास टाइम नहीं होता था भागम भाग में। और वो भी हम डेली क्लास नहीं ले सकते थे। मैंने तकरीबन 2 मंथ्स में कोई शायद 10-15 क्लासेस ली हूँ, ज्यादा नहीं लिए। तो जब उन्होंने बात की तो वो कहने लगी मैं 5 किताबें पढ़ाऊंगी। अगर वो किताबें आप देखें तो वो बिल्कुल छोटी छोटी सी नजर आने में, बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन उनमें है बहुत कुछ। तो कहने लगी ना मैं 3,000 फीस लूंगी मंथली। तो फिर मेरी फ्रेंड कहने लगी कि यार 3,000 इतनी ज्यादा। मैंने कहा मैंने इनसे नहीं कहने की मैं कहूँ इनको कुछ कम करे। मैं कहा ये बात नहीं कहनी कि कम करे। कहती मतलब कुछ 2500 तक कर ले, 2,000 की 3,000। हमने इतनी क्लासेस भी नहीं लेनी, कोई हमने 4-5 घंटे पढ़ना भी नहीं, आधा घंटा भी हमारा टाइम नहीं लगता, 45। मैं कहा नहीं, अगर ये फीस
اسکول والے مانگتے تو ہم کبھی بھی نہ کہتے کہ کم کریں. یہ دین کی بات ہے. میں پڑھوں یا نہ پڑھوں ان کو میں نے دینے ہیں پورے پیسے. آپ یقین کریں سکون ہوتا ہے ایک. تو یہ چیز آج میں نے اور آپ نے اپنے ذہنوں سے نکالنی ہے کہ مولوی صاحب اگر 50-100 روپیہ بڑھا بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی آپ کا 50-100 اور بیچارے ان کے بھی تو اخراجات ہوتے ہیں نا. ہوتے ہیں نا. اسکول کی طرف آپ ٹیوشن رکھیں یا کوئی بھی, کبھی کوئی نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے آپ اسی طرح پڑھا لیں. لیکن جب مدارس کی بات آتی ہے, جب اللہ کے قرآن کی بات آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں, جو ہے ادھر دینیت کے بڑیاں گلاں کرنے دا ادھر پیسے بھی نہیں. بتائیں ان کو پیٹ لگا رہا ہے, ان کی ضروریات ہیں, ان کے اخراجات ہیں. آپ ان کے لیے کوشش کریں, کاوش کریں. اور میں بالکل بھی لیکن جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ فی سبیل اللہ کام کریں گے انشاءاللہ, ہے نا, ہے نا. وہ ان کو یہ لالچ نہیں ہے. میں اوور آل باقیوں کی بات کروں, جو ہمارا الحمدللہ سے ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ہم نے کسی اور مقصد کے لیے کرنا ہے. لیکن میں اوور آل دوسروں کی بات کر رہی ہوں کہ ان کی بھی اپنی ضروریات رہتی ہے. میں کاکڑول بات کری تھی باجی سے, میرے ساتھ ایک میری اسٹوڈنٹ گئی تھی, تو میں ان سے باجی سے بات کری تھی. میں نے کہا آپ دیکھ رہی ہیں یہ میری اسٹوڈنٹ ہے. کہتی ہیں دیکھیں. میں نے کہا الحمدللہ انہوں نے کبھی پیسے کی لالچ نہیں کیا. وہ میری بچیاں اتنی اچھی ہیں نا, اتنی اچھی ہیں نا. میں نے ان سے پوچھا, وہ مدرسہ پڑھاتی ہے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو دیتے بھی ہیں کچھ؟ کہنے لگی ہاں دے دیتے. میں نے کہا کیا کرتے اس پہ؟ کہتی ہیں آجرا بجی ہم گنتے ہی نہیں ہیں, وہ دیتی ہیں تو ہم قرآن میں رکھ لیتے ہیں, تو جب مہینے کے بعد وہ جتنے بھی جمع ہوتے تو ہم اٹھا کے وہ کہیں نہ کہیں لگا دیتے. ان کی کوئی اور آمدن کا ذریعہ. اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہا اتنی اچھی تربیت. میں اتنی خوش ہوئی. میں کہا اللہ اکبر, ایسے لوگ آج ہمارے ہاں پیدا ہو جائیں. ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. ہم پاؤں کھینچ کے نا, جب تک انہیں پیچھے سے گرائیں گے نہیں, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. پھر مولوی صاحب حلوے بھی بہت زیادہ کھاتے, ہے نا. کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے. لیکن آج کل مولوی صاحب کرارا بھی زیادہ پسند کرتے. ٹھیک ہے, آج کل کے مولوی ٹھیک ہے. آج کل کے حلوے بھی کرارا زیادہ پسند کرتے. تو یہ, اور پھر اگر آپ سے میں آج کہہ دوں, آپ یہاں پہ آپ مائیں بھی بیٹھی ہیں, بچے بھی بیٹھے, میں آپ سے کہہ دوں کہ میں نے قرات کا کورس کروانا ہے, ہمارے پاس قاریہ آ جائیں گی قرآن پڑھانے کے لیے. آپ یقین سے بتائیں کہ ہمارے پاس بندے موجود ہیں جو صحیح تجوید کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھا سکے؟ نہیں موجود. ہمارے بچے ضائع ہوتے ہیں. میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے قرآن پڑھانا ہے ہر ایک چیز, تو آپ میں سے کتنے لوگ مجھے اپنے اسٹوڈنٹس دیں گے؟ اور میں فری پڑھاؤں گی, میں فری پڑھاؤں گی, میں کوئی فیس نہیں لوں گی, میں کتابیں بھی خود مہیا کر کے دوں گی. آپ میں سے کتنی مائیں ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں کہ ہم دیں گے جی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ فری, کچھ نہیں, صرف آپ پڑھیں. دے رہے. اچھا اگر میں کہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ذرا میرے پاس بھیجے, تو میں انہیں ڈاکٹر, انجینئر, وہ سارا, تو پھر کتنے ہوں گے؟ یہ جاب بھی دے رہی ہوں, تو جاب دے رہی ہوں. بس یہ والا ہمارا کنسپٹ اگر نکل جائے نا, ہم نے ساری ترجیح دنیا کو بنا دی ہے, ہم نے آخرت کو بہت پیچھے چھوڑ دی ہے. آئے گی تو دیکھی جائے گی, آئے گی نہیں, آ چکی ہے. مجھے نہیں پتا میں اگلا سانس لے سکوں گی نہیں, مجھے نہیں پتا میں کل آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ سکوں گی نہیں. آپ کو نہیں یقین, ہمارے سامنے کتنی اچانک موتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہیں یہ سارے بے حیائی کے حکم دیتا ہے, تو تم نے شیطان کی بات کو نہیں ماننا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عقل مند ہے نا, وہی نصیحت قبول کرتے. میں اور آپ عقل مند ہیں کہ نہیں ہیں؟ بات یہیں سے چھڑی تھی, پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی. میں اور آپ عقل مند ہیں؟ ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ فرما رہے جو عقل مند ہوں گے نا, یہ جتنی میں نے نصیحتیں کی ہے, یہ جتنا آپ کے سامنے آج پارا رکھا, رکوع رکھا, جتنی آیات کھلی, فرمایا جو عقل مند ہے وہی ان پہ عمل کریں گے. تو میں نے اور آپ نے کیا بننا ہے؟ انشاءاللہ اولی الالباب میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو, اللہ اس کو جانتا ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے, اور اگر پوشیدہ دو, چھپا کے دو, وہ بھی اہل حاجت کو, تو وہ خوب تر ہے. اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا. صدقہ دینے سے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں. اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو, بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. اور مومنوں, تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے تم ہی کو ہے. اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے.
اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، کوئی اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں رکھے گا، میں پورا پورا واپس کر دوں گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو، تعریفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے ان کو پہچانو، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یہ مانگتے نہیں کسی سے، اور تم جو مال خرچ کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس رکوع میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے انفاق کی بہت ساری باتیں کر دی۔ ویسے اگر آپ تنگ پڑ رہے ہو تو میں جلدی جلدی آگے چلوں، اس طرح اچھا ہے، سمجھ آنی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو تم جو ہو نا، تم اگر سامنے ظاہر کر کے صدقات دو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تم چھپا کے دو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں بات تو صرف میرے اور آپ کے دل کی نیت کی ہونی چاہیے، ہم نے اپنی نیت خالص اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ اب یہاں پہ نا جو فرض صدقہ ہے اور جو نفلی ہے ان دونوں کی بات کی جا رہی ہے۔ فرض کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کن پہ فرض ہے؟ جن کے پاس ان کی استطاعت کے مطابق مال ہے، اور زیور جن کے پاس ہے انہوں نے زکوٰۃ دینی ہی دینی، ایسا کہ نہیں نا ان دیا، ٹھیک ہے، ایسا کہ نہیں نا زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے، حساب کروا کے آپ نے اس رمضان میں بلکہ فرسٹ رمضان کو دے دینی چاہیے۔ زکوٰۃ سرعام دے، اعلانیہ دے، کیوں دے؟ شاید جس کو یاد نہیں ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کے دے سکتا ہے اور باقی بھی لوگوں کو رغبت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ان کے خلاف جنگ کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو زکوٰۃ کسی صورت معاف نہیں ہے، وہ آپ نے دینی دینی ہے۔ دوسری چیز جو چھپا کے دیں، جو نفلی صدقہ دے، آپ نے کسی کو انفرادی طور پہ کچھ دیا، انفرادی طور پہ آپ ان کو چھپا کے دے دیں، نہ سامنے کرے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیتے ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عزت نفس کا خیال رکھنا ہم پہ فرض ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیں، جب کوئی ہم ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کا اجتماعیت کو فائدہ ہے، ایک پورے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ہم نے کسی مدرسے کا آغاز کیا، ہم نے کسی مسجد کا آغاز کیا، تو اس میں ہم نیت اگر خالص اللہ کے لیے تو ہم سامنے دے سکتے ہیں اور سرعام دے سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میں دے رہی ہوں، مجھے دیکھ کے دوسروں کا بھی دل کھلے گا اور وہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بات تو ساری نیت کیا، نیت خالص ہے، تم سامنے دو چھپا کے دو، دونوں ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے چھپا کے کبھی کبھی سامنے بھی صدقہ کیا کریں تاکہ باقی لوگ بھی آپ کو دیکھ کے دیں، اور کبھی کبھی چھپ کے بھی کیا کریں، جس کا کسی کو پتہ، کچھ نہیں کیا ہنسی کر کے جائیں، کچھ نہیں کیا، جس کا آپ کے اپنے گھر والوں کو بھی نہ پتا ہو کہ انہوں نے کچھ کیا، کچھ نہیں کیا ہنسی کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے، دیکھیں جب خرچ کرنے کی بات ہے نا، آپ دیکھیں مجھے اور آپ کے پاس اس ٹائم آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کہیں بلڈنگ کی سہولت ہوتی تو ہم اطمینان سے وہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنا دورہ قرآن، ہم اپنی ہر چیز کرتے؟ لگتا ہے ویسے کہ نہیں لگ رہا ہے نا؟ ضرورت ہماری بچیوں کو ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ ان کو ایسا سسٹم دیا جائے جہاں پہ وہ بیٹھ کے قرآن کو سمجھے، اس کو پڑھے، ہے نا ضرورت؟ لیکن پھر ہم میں سے کسی ایک کو آگے آ کے اگر ہم مردوں پہ چھوڑ دیں کہ مرد ایسے بنائی دے لیتا، مردے اور بہت ساری ذمہ داریاں دیا، ٹھیک ہے، عورتیں بہت بڑے بڑے کام کرتی ہیں، ہم نے آگے آنا ہے، ہاں آگے آنا ہے۔ اور میں کل بھی بات کری تھی آنٹی سے، میرا یہ دلی طور پر ارادہ ہے کہ جگہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے وہ سلیکٹ کی بھی ہے، میں اپنی جگہ دوں گی ہر طرح سے، آپ کو جتنی جگہ چاہیے، صرف بات یہ کہ پہلی اینٹ تو لگانے والے بنے نا، آپ تعاون کریں تو اگلا جب رمضان ہو ہمارے پاس اپنی بلڈنگ ہو کہ ہم اس میں بیٹھ کے دورہ قرآن کریں، ہم اس میں بیٹھ کے درس دیں، تو پھر تعاون کریں گے نا انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ تعاون کرتے ہیں تو ہم بہت جلد اس کا کام شروع کروائیں گے۔ ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، لیکن ہمیں اللہ دے گا، بس تعاون کی ضرورت، ہمیں ابتدا کرنی ہے۔ تو اس رمضان میں ہم اس طرف کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے آسانیاں بھی کریں گے۔ اب ایک آیت ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ،
اب اس آیت میں نا رب العالمین نے سفید پوش لوگوں کا ذکر کیا ہے. سفید پوش. سفید پوش کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں جی، لیکن مانگتے بھی نہیں ہے، وہ کسی کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، اندر ہی اندر ان کو پریشانی. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کا آپ کو سامنے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مانگنے والا، وہ آپ سے مانگ بھی لیتے، ان کا بھی اجر ہے، ان کو بھی دینا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش اور وہ کسی سے مانگتے نہیں، ان کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے بڑی پوچھ ہونی ہے. ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیا کریں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیا. انہیں پہچانے کہاں سے؟ ان کے چہروں سے. یعرفہم بسیماہم، ان کو ان کے چہروں سے پہچان. اور یہ آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی؟ آپ نے اکثر احادیث پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بہت زیادہ احادیث کا ذخیرہ. وہ علم کے طلبگار تھے، وہ علم کے طالب تھے، ایسا ہی تھا. لیکن انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی، شاید ہی میں اور آپ جانتے ہیں. وہ اصحاب الصفہ میں شامل تھے، اور یہ 72 لوگ ایسے تھے جو ایک جگہ پہ رہتے تھے. ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، مسجد نبوی کے پاس چبوترے میں یہ رہتے تھے. کوئی کمائی کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کا سارا وقت علم حاصل کرنے میں لگا کرتا تھا. یہ پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانا. اور بعض اوقات انہوں نے فاقے بڑے کاٹے. آپ مدارس کے بچوں سے پوچھیں، وہ فاقے بڑے کاٹتے، کبھی پوچھ کے دیکھیے گا. کیونکہ یہ اس علم کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ. تو انہیں نا کبھی کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا کرتا تھا، پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بیچارے کسی سے سوال نہیں کیا کرتے تھے. انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بھی. ایک دفعہ نا ان کو بڑی سخت بھوک لگی. انسان ہے، بھوک تو لگتی ہے نا. ان کو بہت سخت بھوک لگی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نا بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. تو بیٹھے، کسی سے مانگ نہیں سکتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ آئے. سوچا یہ کہ یہ مجھے میرے چہرے سے پہچان دے گی کہ مجھے بھوک لگی، کیونکہ اکثر بھوک کے اثرات چہرے پہ بھی نظر آتے. فرمانے کہ ابو بکر مجھے ذرا نا یہ آیت سمجھا کے جانا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے ابو بکر آپ ذرا نا اس آیت کا مجھے مطلب سمجھا کے جائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بھی کوئی غور نہیں کیا اور انہیں آیت کا مطلب سمجھا کے گزر گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عمر فاروق مجھے نا ذرا اس آیت کا مطلب سمجھا کے جائیں. آیت کا مطلب سمجھنا نہیں تھا، بات یہ تھی کہ یہ میرے چہرے کی طرف دیکھیں، انہیں احساس ہو جائے کہ اسے بھوک لگی ہے، تو اگر کچھ کھانے کو ہو تو مجھے مل جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بھی غور نہیں کیا اور چلے گئے. پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے ذرا اس آیت کا مطلب سمجھا کہ جو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا. ابو ہریرہ آپ کو آیت کا مطلب نہیں سمجھنا، بات تو کچھ اور ہے، آئے میرے ساتھ چلے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے گئے، اپنی بیویوں کے گھر پیغام بھیجا کسی کے پاس ہے کچھ کھانے کے لیے. خیر ایک زوجہ کے گھر سے دودھ کا پیالہ ملا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سارے 72 صحابہ کو بلا کے لائے، یہ جو علم سیکھتے تھے. علم سیکھنا آسان کام نہیں ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہے. 72 آگے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے میں دودھ کا پیالہ دیتا نا ان کو کہ وہ پیئیں، تو پھر میں ایسے ایڑی اونچی اونچی کر کے بھی دیکھتا کہ یہ سارے پی لیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا. ایک دودھ کا پیالہ اور 72 صحابہ، اور پھر یہ کہ مجھے اتنی بھوک لگی ہے تو میں کیا پیوں گا. ان سارے صحابہ نے وہ دودھ پیا. میں لے کے آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پیئے، فرماتے میں نے پیا. پھر فرمایا اور پیئے، میں نے دوسری بار پیا. پھر فرمایا اور پیئے، میں نے تیسری بار پیا، اور میں بالکل سیر ہو گیا کہ اللہ کے رسول اور مجھے بھوک نہیں ہے، میری بھوک ختم ہو گئی ہے. پھر اس میں دودھ ابھی بچا تھا. یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں سے نہیں کہتے ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے. تم انہیں ان کے چہروں سے پہچانو. اور ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا ایک بہت بڑا صدقہ ہے. اور اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ میں اور آپ ضرور 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 ان کو ڈھونڈیں، ان کو دیں، اور ہم اس خیر کے کام میں آگے بڑھیں. الذی آگے ہے رکوع نمبر 6، اور رکوع نمبر جو 6 ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ نیکی اور بدی کا پورا پورا اجر ملے گا.
رکوع نمبر 6، بدی اور نیکی کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح خواص باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، یعنی وہ کہتے